اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ پاک کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جن افراد پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جو غیر واجب قربانی ہے، ان کے اندر کون کون سی رعایت بندے کو مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جن افراد پر قربانی واجب نہیں ہے، پہلے نمبر پہ ایک ہی جانور متعدد افراد کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس طرح گائے اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن جن افراد پر قربانی واجب نہیں ہے وہ 7 سے زیادہ بھی اس کے اندر شراکت کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ غیر واجب قربانی میں اور کیا رعایت ملتی ہے کہ وہ جانور جس کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، اگر غیر واجب قربانی ہو تو اگر جانور کی عمر کم بھی ہو، شرائط کم بھی پائے جائیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، تو ایک اونٹ میں ہم نے 10 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ اب یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق سفر کے ساتھ ہے یا یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، تو لہذا اس لیے وہاں پہ اونٹ میں 10 سے زیادہ افراد کو شراکت دے دی گئی، ورنہ اونٹ کے کتنے حصے ہیں؟ 7 ہیں، 7 ہی، لیکن وہ سفر کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی رعایت برتی گئی۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میڈا پکڑا اور اس کو پہلو کے بل لٹایا اور ذبح کرتے وقت حضور نے دعا مانگی، اے اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کے وہ غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکیں گے ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، اور حضور امت کے غرباء کی وجہ سے قربانی کر کے تشریف لے گئے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 میڈے منگوائے، ایک کو اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے، اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرما دیا۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جانور میں متعدد افراد شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل پاک ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطا بن یسار سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قربانی کی صورتحال کیا تھی، تو آپ نے فرمایا ایک ہی بکری متعدد افراد کی طرف سے ذبح کر دی جاتی، ایک ہی بکری متعدد افراد کی وجہ سے ذبح کر دی جاتی۔ تو ان احادیث سے، ان دلائل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن افراد پر قربانی واجب نہیں ہے ان کی طرف سے، یعنی گھر کا ایک ہی سربراہ ہے یا گھر کے متعدد افراد ہیں، وہ ایک ہی جانور لے کے ذبح کر لیں گے۔ اگر اللہ پاک نے ہمت کی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو وافر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت یاد رکھیں، جس جگہ پہ ہم نے قربانی کرنی ہے، 149 ایل میں ہم نے قربانی کرنی ہے، اگر ایک جگہ پہ عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے، کیا میں نے کہا
ایک جگہ پہ عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو وہاں پہ قربانی جائز ہے، وہاں پہ قربانی جائز ہے۔ ویسے تو فجر ہوتے ہی جو قربانی کا وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت جندب بن حضرت انس اور دیگر صحابہ سے حدیث روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس نے صرف گوشت والا کام کیا ہے، یعنی صرف اس کو گوشت کی ضرورت تھی، بس وہ اس کا گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کرنا یہ دراصل یہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک کو وہ چیز پسند نہیں ہے جو رسول اللہ کے طریقے کو کراس کر کے کی جائے۔ یا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جو شوال کے آخری 2 ایام ہوتے ہیں ان کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ روزے کے متعلق ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ کل بھی ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، کل یا پرسوں، کہ ہمارے پاس جانور ہے تو پھر قربانی کا روزہ میں ہی رکھوں گی۔ بھائی ہم نے کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں، کسی مفسر کا قول، کسی محدث کا قول ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ قربانی کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ تو پڑھا ہے کہ یوم شک یعنی 30 شوال المعظم اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ حرام ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ روزہ حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا یہ کھانے پینے کے دن ہے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے دن ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ جس کا جانور ہو وہ روزہ رکھ لے، پھر روزہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے منع فرما دی تو ہم کون ہوتے روزہ رکھنے والے؟ تو لہذا قربانی کے دن کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ ایک جاہلانہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کا جانور ہو وہ روزہ رکھ لے، پھر وہ اپنے جانور کا جو گوشت ہے وہ پکا کے روزہ افطار کرے۔ یہ بالکل غیر شرعی بات ہے اور جاہلانہ بات ہے، اس کا شریعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرما لے، قربانی کا جو وقت ہے یہ عید الاضحیٰ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحج یعنی اس دفعہ بدھ فجر سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہوتا ہے، جمعے کی مغرب تک ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، علماء متقدمین کے نزدیک یہ ہے کہ رات کو وہ جانور ذبح کرنے سے منع کرتے تھے، کیوں؟ جانور کو تکلیف دینے کا خطرہ ہوتا ہے یا دوسرے معاملہ۔ لیکن آج کل چونکہ لائٹنگ کا انتظام وافر مقدار میں ہے تو آج کل رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے، کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا کہ قربانی غیر واجب اور قربانی کا وقت۔ آج ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس بندے کے پاس قربانی کی ہمت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس ہمت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی وعید ہے۔ تو جس بندے کے پاس ہمت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسعت مال دے رکھی ہے، تو پھر اس بندے کو قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیں کہ قربانی کے جو جانوروں کی عمریں ہیں وہ بکری، بکرا، دمبا، اس جیسے جتنے جانور ہیں ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جو چھترا ہوتا ہے اگر اس کی عمر تھوڑی سی کم بھی ہو لیکن وہ صحت کے لحاظ سے اتنا موٹا تازہ لگے کہ سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح اونٹ، گائے، بھینسا، بھینس، اس جیسے جتنے جانور ہیں ان کی عمر کتنی ہونی ضروری ہے؟ 2 سال۔ اونٹ کی 5 سال ہے، اونٹ کی 5 سال ہے، اونٹ کی 5 سال ہے۔ تو دوسرا ہے گائے، بھینسا، بھینس، ان کی کتنی ہے؟ 2 سال۔ ان کی کتنی ہے؟ 2 سال۔ تو یہ مسائل ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ کل ہم عرض کریں گے کہ کون کون سے جانور ہیں، جانور کے اندر کون کون سے عیب آ جائیں قربانی ہوتی ہے، کون کون سے آ جائیں تو نہیں ہوتی۔ کل اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو
دینی مسائل کو دلچسپی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔